الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين الكاملين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. بعد حمد الصلاۃ. لائق عزت و احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و حاضرین، آج کا جمعۃ المبارک کا جو بیان ہے وہ توبہ و استغفار کی فضائل و برکات کے اوپر میں کروں گا. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، میں نے سورہ نوح کی 2 آیتیں تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک تو معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اور جب تم توبہ کرو گے تو وہ اپنی رحمت کی بارش تم پر برسائے گا. جو بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کی بارش چھما چھم اس پہ برستی ہے. اور خالی بندے پر ہی رب کا فضل نہیں ہوتا. استغفر اللہ ایسا ایک نسخہ ہے کہ جو بندے کی خطاؤں کو تو بخشتا ہے لیکن ساتھ مالک کو بھی خوش کرتا ہے. اللہ کی ذات کو خوش کرنے کا بھی یہ ایک انمول خزانہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حارث بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہیں، یہ حارث بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود کے پاس حاضر ہوئے. ان کی عیادت کے لیے عبداللہ بن مسعود بیمار تھے. تو فرماتے ہیں: دخلت علی عبداللہ اعودہ وہو مریض. فرمایا ہم ان کی عیادت کے لیے چلے گئے. فحدثنا بحدیثین، حدیثا عن نفسہ وحدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا انہوں نے مجھ کو 2 حدیثیں بیان کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے یہ سنا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں: یقول، اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ بہت زیادہ شدید، اشد فرحن، بہت زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے. کس سے بھائی؟ فرمایا بتوبۃ عبدہ، اپنے بندے کی توبہ سے ایسے اللہ خوش ہوتا ہے جیسے فرمایا کسی بندے کا اونٹ، کوئی بندہ جنگل میں اونٹ لے کے جائے اور اونٹ لے کے جانے کے بعد اس کا پانی، کھانا، سب کچھ اس اونٹ کے اوپر ہو اور وہ اونٹ کے ساتھ جنگل میں کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد جنگل میں اس کا اونٹ اور وہ
کچھ دیر کے لیے آرام کرے، جب اس کی آنکھ لگے اور آنکھ کھولنے کے بعد اس کا اونٹ گم ہو جائے، پورے جنگل میں وہ تلاش کرتا پھرے، اس کو وہ اونٹ کہیں نہ ملے، حتیٰ کہ وہ اپنی موت کے انتظار میں بیٹھ جائے کہ میرے پاس تو نہ کھانے کے لیے کچھ نہ پینے کے لیے کچھ ہے، اب تو میری موت تو آئے، حتیٰ کہ وہ لیٹ جائے، جب کہ اس کی آنکھ کھل جائے، اس کو اس کا اونٹ ملنے پر جو اس کو خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ بندے کی توبہ اللہ اتنی پسند فرماتا ہے۔ اور ایک بندہ ہے کہ جو اپنے رب سے غافل، تو یار صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو۔ یہ توبہ کرنا یہ تمہارے رزق میں بھی برکت کرے گا، تمہارے مال میں بھی برکت کرے گا، تمہارے بڑے بڑے مسئلے اس توبہ سے حل ہو جائیں گے۔ یہ جس کو ہم کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا، ٹونا کر دیا، کسی نے یہ کر دیا وہ کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ زیادہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، عمل ہے جو ہمارا کیا ہوا درا ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن توبہ کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ جناب جیب میں پڑی تسبیح تو ہاتھ میں پکڑ کے بھئی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں، توبہ ایسی ہو کہ تمہاری توجہ بھی تمہارے مالک کی طرف ہو، پوری توجہ تمہارے جب رب کی طرف ہوگی تو تب رب کی رحمت جوش مارتی ہے، اور جب رب کی رحمت جوش مارتی ہے پھر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے اس بندے پر، اور وہی بندہ پھر کبھی باعثی بستامی بن جاتا ہے، کبھی حسن بصری بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری، امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ لوگ تھے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خاک ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، اب ان کی بھی ایک توبہ کا واقعہ سناؤں، اور یہ یاد رکھیے خواجہ حسن بصری کی توبہ کا واقعہ یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے گناہ گار تھے اور پھر دین کے رستے پر آئے، یہ ان میں سے نہیں ہے۔ خواجہ حسن بصری وہ ہیں جو بچپن سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی صحبت میں بیٹھنے والے، جو مولا کائنات کی سنگت و صحبت، حضرت علی کی نگاہ اور توجہ لینے والے، ان پر دنیا داری کا کیا اثر پڑے گا؟ لیکن فرماتے ایک دفعہ غلطی ہو گئی، ایک گناہ ہو گیا، ہائے وہ گناہ یاد رکھتے تھے، ایسی چنگے کام یاد رکھنے اپنے، اسی کہنے میں فلاں وقت تیرے چنگی نے اے نیکی کی تھی، تیرے اے نیکی کی تھی۔ ہم اپنی نیکیاں یاد کراتے ہیں، وہ اپنے گناہ یاد رکھتے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے، وہ گناہ یاد رکھ کے پچھتاتے تھے، ہم نیکیاں یاد رکھ کے لوگوں پر اپنا روب جماتے ہیں۔ تو خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے جب قمیص سلوائی نا، کپڑے تو ایسی بھی عید ایسے جناب تیاریاں شروع کرتی ہیں عورتوں ہی، لیکن رمضان کی تیاری کسی کی نہیں، عید کی تیاری سبھی کی ہے، رنگ روغن جناب تعمیرات کار بنا کی، جناب عید آ رہی ہے، روزوں کی تیاری ہے کسی کی، روزے بھی آ رہے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کو عید کی فکر نہیں، فکر ہوتی تھی روزوں کی، رمضان المبارک کی آمد سے ایک مہینہ پہلے ہی فارغ ہو جاتے تھے دنیا کے کاموں سے، ویلے۔ تو خواجہ حسن بصری ان کا واقعہ سنیں، فرماتے ایک گناہ ہو گیا، کتنا؟ ایک، ہم سے تو ایک نہیں 1,00,000 سے بھی زیادہ ہوں گے دن میں گناہ، ہم وہ یاد نہیں رکھتے، اور ان سے ایک گناہ ہوا۔ فرمایا جب قمیص سلوائی نا، قمیص کا یہ گریبان کے اندر والی جہاں بٹن لگائے اندر والے حصے، فرمایا اندر والے حصے پر میں نے وہ گناہ لکھ دیا تاکہ جب قمیص اتاروں اور جب پہنوں تو حسن بصری کو وہ گناہ یاد رہے، جب پہنتا جب اتارتا یاد رہتا، حتیٰ کہ ایسی کیفیت بن جاتی کہ ایک دفعہ گھر کی چھت کے اوپر حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے رونا شروع کر دیا۔ امام حسن بصری
تابعین میں سے ہیں، اور یہ بڑے تابعین میں سے جن کو حضرت علی المرتضیٰ کی سنگت ملی، جنہوں نے مولا کائنات علی المرتضیٰ سے رسول پاک کی حدیثیں سنی. یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں. سلسلہ چشتیہ کے پیشوا، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، 3 بڑے سلاسل کے پیشوا ہیں. تو حضرت سیدنا حسن بصری رونے لگ پڑے گھر کی چھت کے اوپر، رو رہے ہیں سجدے کی حالت میں، حتیٰ کہ چھت کا جو پرنالہ تھا آنسو بہہ کے پرنالے تک آ گئے اور پرنالے سے قطروں کی صورت میں باہر جا رہے. تو باہر گلی سے ایک شخص نے آواز لگائی کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنو. آپ نے فرمایا بھائی پانی جو ہے یہ گناہوں کو لے کر، گناہوں کو دھو کر آیا ہے، تو جو پلید چیزوں کو دھو کر آئے وہ چیز ناپاک ہوتی ہے، تو لہٰذا اپنے کپڑے جا کے پاک کر لے. پانی کس چیز کا تھا بھائی؟ آنسوؤں کا. فرمایا یہ گناہوں کو دھو کر آیا ہے تو گناہ ناپاک ہیں، تو اس سے لگا ہوا پانی بھی کیا ہو گیا؟ ناپاک. تو فرمایا تیرے کپڑوں پہ لگے، جا اپنے کپڑے جا کے پاک کر لے. فرمایا حسن بصری کے گناہوں سے لگا ہوا پانی جو ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا. ہائے ہمارا تو ایک آنسو بھی نہیں آتا یار. کسی نے باعث بسامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے رونے کی کوشش کرے، رونا نہ آئے تو کیا کرے؟ فرمایا پھر اپنے نصیب کو روئے. کبھی رونا آتا ہے ہمیں یار؟ تنہائی میں کبھی بیٹھ کے کوشش تو کیا کرو، کبھی تو کیا کرو کہ جناب تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کر کے اللہ کا نام لے کر کو اللہ کا ذکر کر کے آنکھوں سے آنسو آ جائے. اور اس کی فضیلت تمہیں معلوم ہے کہ میرے حضور نے فرمایا جس شخص کا اللہ کا نام لے کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو چل پڑے، میرے حضور نے فرمایا قیامت کو جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا میرا رب ایسے بندے کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا. جس بندے کی آنکھوں پر آنسو آ گیا. تمہاری آنکھوں میں تو آنسو ہی نہیں آتے، دل ہی بڑے سخت ہو گئے. بعض پتھر ایسے ہیں، قرآن نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. کچھ پتھر ایسے ہیں جن میں سے نہریں چل پڑتی ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اور فرمایا انسان کا دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ توبہ ہم بعض دفعہ جو نہیں نہ کرتے بھولے ہوتے ہیں، پتہ نہیں صبح سے لے کے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا توبہ استغفر اللہ زبان سے نکلا ہی نہیں. کبھی اپنے آپ سے پوچھے، میں نہیں آپ سے پوچھتا، خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ یار میں پورا دن گزار دیا ہے، میں پورا دن میں ایک مرتبہ درود پاک توجہ سے پڑھے. وہ ایک اذان کے ساتھ ایک رواج ہے نا ہمارا، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ ایک بس بے توجہی میں لوگ پڑھ دیتے ہیں. پورا توجہ کے ساتھ، زیادہ نہیں کہہ رہا، ایک مرتبہ پورا فوکس ہو کے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف توجہ رکھ کے، پورے طرح اللہ کی ذات کی طرف توجہ رکھ کے استغفر اللہ کبھی کیا ہم نے؟ نہیں کرتے. لیکن پھر بھی میرے رب کا کرم دیکھو، میرے رب کا کرم دیکھو کہ حضور نے فرمایا جس بندے نے اپنے اوپر استغفار لازم کر لیا، میرے رب نے لازم کر لیا کہ اللہ اس پر اپنی رحمت لازم کر دے. جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر دیا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو لازم کر دیتا ہے. تو یار بیلیو دوستو، یہ شب برات پچھلے سال بھی آئی تھی، اب پھر آ گئی ہے، آئندہ پھر آ جائے گی، یہ آتی رہنی ہے. لیکن کئی لوگ وہ تھے پچھلے سال موجود تھے ہمارے ساتھ، اب چلے گئے دنیا سے، ان کو ہم نے قبروں میں اتار دیا.
اب شاید ان کے کفن بھی موجود ہوں کہ نہ ہو، قبر میں کفنوں کا نشان بھی نہ ہو، لیکن اس وقت سے پہلے اپنی آپ کو اپنے رب کو منا لو۔ یہ جو رات آ رہی ہے شب برات کی، کئی لوگ کہتے ہیں جناب اس رات میں اجتماعی عبادت تو ثابت نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں یار تمہیں کون کہہ رہا ہے اجتماعی کرو؟ نہ کرو اجتماعی عبادت، تم تنہائی میں کر لو، تنہائی میں کرو تو صحیح نا یار، اور کچھ تو کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں، نبی علیہ السلام نے جب اس کی فضیلت بتائی ہے شب برات کی، تو اس رات میں آپ کو انفرادی عبادت کریں، گھر میں بیٹھ کے کر لو، اور یار کرو تو صحیح، موقع ملا ہے تو فائدہ اٹھاؤ، اس رات کو ایسے جانے نہ دو، اپنا بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ اپنی زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ تو آئی تھی تمہاری زندگی، رب نے دی تھی تمہیں بندگی کے لیے، اور اگر تم نے بندگی نہ کی تو پھر شرمندگی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت لازم کر لے گا۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں، حنظلہ کہ ہم حضور کے پاس بیٹھتے تھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت کا تذکرہ کرتے تو ایسے معلوم ہوتا جنت ہمارے سامنے، اور جب دوزخ کا تذکرہ کرتے دوزخ کے عذاب ہمیں ایسے سامنے نظر آتے۔ نبی پاک کی محفل میں بیٹھے، یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم پڑھ کے، صحیح مسلم کی کتاب التوبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے، ٹائم مختصر ہے اس لیے میں مختصر حدیث بیان کر رہا ہوں، فرماتے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں نظر آتی، حتیٰ کہ ہم استغفار کرتے، ہم روتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہماری کیفیت عجیب سی ہوتی، لیکن جب گھر جاتے کئی لوگ کہتے ہیں نا وہ یار جائز یہ مسجد تھوڑی دیر اللہ رسول یاد رکھنے بعد چلو کی بھول جاندے نے، اور بھائی یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہی تو عدم تسبیح لیے پھرے اور ہر وقت ہی تیری کیفیت ایک جیسی رہے۔ صحابہ میں بھی یہی تھا۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں نبی پاک کے سامنے ہم روتے بھی تھے، استغفار بھی کرتے تھے، گھر میں گئے بیوی بچوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں مشغول، بیوی بچوں میں مشغول، کھیل کود میں پڑ گئے، کام کاج میں پڑ گئے، بھول جاتے۔ مجھے ابو بکر صدیق جب ملے تو وہ کیفیت جو نبی پاک کی محفل میں تھی وہ کیفیت ختم ہو گئی، وہ رونا آنکھوں میں بند، وہ استغفار کی وہ کیفیت بند۔ تو میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا کہ حنظلہ جو ہے وہ منافق ہو گیا، اپنے بارے میں کہا کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ہوا کیا؟ عرض کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو یہ ہوتا ہے، گھر آتا ہوں تو وہ سارا مستی وہ کیفیت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہم بھی جب شروع حضور کے پاس جاتے تھے شروع میں ایسا ہوتا تھا، اور بعد میں یہ جو کیفیت ہے ایک وقت پہ آ کے رک بھی جاتی ہے، اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن اس کیفیت کو ایک اعتدال کے ساتھ لے کر اگر چلنا چاہتے ہو تو ایسا ہی ہے جس طرح بھوک لگے تو انسان کھانا بار بار کھاتا ہے، اس طرح جب بھی تم چاہتے ہو تمہارے اوپر اللہ کا خوف خشیت بار بار آئے تو بار بار اللہ کا ذکر و اذکار اور نبی پر درود پڑھ لیا کرو، تمہارے اوپر وہ کیفیت دوبارہ آ جائیں گی۔ تو یار یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ ابھی یہاں پر استغفار کیا ہے، یہاں پر اللہ اللہ کی ہے، گھر جا کے بھول گئے۔ تو بعض دفعہ شیطان دل میں ڈالتا ہے او یار چنگے بھلے مذہب بہنے ہیں تو اتنے یاد نہیں بعد چ بھول جانے، نہ یہ بات نہیں ہے۔ اس کی مثال روح کی مثال بھی ایسے ہی ہے جیسے جسم ہے، جسم کو جب بھوک لگے گی کھانا دیتے ہو نا، اے تھوڑی تسی کہندے ہو باجی ایک دفعہ کھا لیتا پوری زندگی ایسے کافی ہے، کوئی ایسا کہتا ہے؟ روح بھی ایسے ہی ہے،
روح کی بھی ایک غذا ہے، اس کو آپ نے ٹائم غذا دینی ہے، جب دو گے تیری وہ کیفیت برقرار رہے گی، تجھے رونا بھی آئے گا، تیرا دل بھی نرم رہے گا، تجھے اللہ کا خوف بھی رہے گا، اللہ کا ڈر بھی رہے گا، تیرے دل میں اللہ رسول کی محبت بھی رہے گی۔ تو یہ یاد رکھیں، صحابہ بھی یہی سوچتے تھے کہ یار ہم تو بھول جاتے ہیں بعد میں، تو اپنے اندر دائمی غور و فکر، اللہ کی یاد میں، نبی پاک کے ذکر میں، استغفار میں جب دائمی رہو گے، ہر روز پراپرلی ایک اعتدال کے ساتھ، اس لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا، اللہ کو وہ عمل قبول ہے جو ہو تھوڑا لیکن وہ لگاتار ہوتا رہے، تھوڑا ہو لیکن لگاتار ہو۔ ایک بندہ آتا ہے جناب، پہلے دن نماز پڑھی اور جناب صلاۃ و تسبیح پڑھ لی، 2 سپارے بھی پڑھ لیا، 1000 باری درود بھی پڑھ لیا، اگلے دن اس کی ہمت ہی نہیں پڑتی، وہ کہتے ہیں یار ہے تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو بھائی زیرو سے شروع کرو نا، پہلے اس کو فرض نمازوں پہ لگاؤ، چاہے یار تو صرف فرض نماز پڑھ، اس کے بعد آہستہ آہستہ، تو اس کا پھر ذوق و شوق بھی بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ صحابہ میں بھی تھا، تو استغفار اپنی اوپر لازم کرنا یہ صحابہ نے بھی کیا ہوا تھا، اور سب سے بڑھ کر حضور کی ذات۔ بس یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، میری بات ختم۔ اللہ کے حبیب کے بارے میں قرآن عظیم الشان سورۃ الفتح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کہ اللہ نے اپنے نبی کے اپنے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کیے۔ نبی پاک کے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، نبی پاک معصوم عن الخطا ہے۔ حضور کیا ہے بھائی؟ معصوم عن الخطا۔ معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہونے کا کوئی سوچ بھی نہ سکے، گناہ کرنا تو دور، سوچ بھی نہ۔ تو سرکار مدینہ وہ گناہ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، روزانہ حضور فرماتے ہیں میں 100 بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ یار نبی پاک کا تو گناہ بھی کوئی نہیں ہے، 100 بار استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی امت کی تعلیم کے لیے، تاکہ تم لازم کر لو اپنے اوپر، مجھے دیکھ کر کہ میرے نبی کی سنت ہے۔ تو جب تم اپنے نبی کی سنت ادا کرو گے تو رب کیا فرماتا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر اپنی رحمت کی چھما بارش برسائے گا، اپنی رحمت کی بارش برسائے گا جو توبہ کرے گا۔ تو آج امت کے جو حوال ہیں، ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان دیکھیں کیا حالات بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان ہی ذلیل و رسوا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان اللہ رسول سے وفادار نہیں ہے۔ اللہ رسول سے وفادار آج ہو جائے، آج پوری دنیا اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔